معاملہ بہت مختلف ہے۔ یہ جو فائنینشیل کرپشن ہے، یہ جو پرویز مشرف کو ہتھ کڑی لگانے کی خواہش ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیٹلسٹ تو بنتے رہے، اصل کاز شاید یہ نہیں تھی۔ اصل کاز نواز شریف کے ڈاؤن فال کی، وہ میں سمجھتا ہوں ان کی پالیسی تھی، جسے میں مودی کی خوشنودی کہتا ہوں، اور وہ پالیسی ایک طرح سے انہیں لے ڈوبی۔ اس کا ادراک نہ صرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت دیر سے ہوا، بلکہ میڈیا کو بھی بہت دیر سے سمجھ آئی کہ نواز شریف فوج کے ساتھ دشمنی میں اس حد تک اتر چکے ہیں، اس قدر دور جا چکے ہیں، بلکہ اسے انشورنس پالیسی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کو فوج کے اوپر ایک ہوے کی طرح وہ مسلط کرنا چاہتے تھے، اور اس میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت بھولے بادشاہوں پر مشتمل ہے، وہ بات نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک لمحے کے اندر ہوا کا رخ معلوم ہو جاتا تھا، اسے پتہ چل جاتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مارتی تھی۔ یہ ریلیکس کیا انہوں نے، میں سمجھتا ہوں لیتھارجک ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں۔ جب انہیں اس بات کا فہم ہوا، ادراک ہوا، اس وقت تک معاملہ بہت بگڑ چکا تھا۔ نواز شریف نے مڈل ایسٹ میں اپنی پالیسی کو، پاکستان کو سرے سے مائنس کر کے رکھ دیا اور ایک ویکیوم کریٹ کیا، جس کو فل کرتا رہا انڈیا۔ پاکستانیوں کی تعداد مڈل ایسٹ میں کس شدت سے شرنک ہوتی چلی جا رہی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ طرفہ تماشا ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے انڈینز کی تعداد وہاں پر۔ اب جس طرح امریکہ میں انڈین ایکسپیٹریٹس مسلط ہو چکے ہیں وہاں کے پالیسی میکرز کے اوپر، کانگریس کے اوپر، اسٹیٹ لیجسلیچرز کے اوپر، ایگزیکٹلی یہی کچھ انڈینز مڈل ایسٹ میں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری جوتوں میں دال امریکہ، یورپ میں تو بڑھتی تھی، اب مڈل ایسٹ میں بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نواز شریف جس کی حکومت تھی، جس کے دور میں 5 سال میں یہ سارا کچھ ہوا، یہ ڈیبیکل اور مس کیریج آف فارن پالیسی یہ موصوفی کے دور میں ہوا ہے، ان سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ اس وقت کہاں تھے، کہاں سو رہے تھے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک سوال ان دوستوں سے بنتا ہے جو انہیں لے کر آئے تھے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بہت بڑے بڑے تھم، بہت بڑے بڑے ستون تھے۔ ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر جلتے ہیں، ہم کیوں بات کریں۔ وہ کیانی صاحب کدھر تھے اس وقت؟ خاموشی سے بیٹھے رہے، اور ٹرے میں، پلیٹ میں رکھ کے انہوں نے حکومت نواز شریف کو دی۔ اسی طرح جنرل کرامت نے بھی پلیٹ میں رکھ کے فاروق لغاری کے ساتھ مل کے نواز شریف کو پچھلی حکومت دی تھی، اور پھر اپنا انجام بھی دیکھا۔ آگے چل کر پرویز مشرف کے معاملات اور دیگر معاملات، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اصل کاز تھا۔ اصل کاز صرف اور صرف یہ تھی کہ ہندوستان کو ہمارے ہر معاملے پر مسلط کر دیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو جب اس کا ادراک ہوا، اس وقت پھر اسے خیال آیا کہ یہ صاحب تو شتر بے مہار ہیں، تو اب انہیں پکڑا کیسے جائے، اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس ڈیبیکل میں، نواز شریف کا جو ڈیبیکل ہوا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول بظاہر ہے ہی نہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے پیناما کریٹ نہیں کیا، پیناما میں موصوف خود پھنسے ہیں۔ یہ تو پاکستانیوں کی سنی گئی ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کوئی نیکی گئے وقتوں کی ان کے کام آ گئی کہ نواز شریف خود اپنے ہی زور، اپنے ہی وزن پر امپلوڈ کر گئے، ورنہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ صبح و شام لگے رہتے، یہ عدلیہ کو بھی ساتھ ملا لیتے، بیوروکریسی کو بھی ملا لیتے، فوج بھی مل جاتی، جرنیل بھی مل جاتے، نواز شریف کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو اس قدر مضبوط کر لیا تھا، اس پیسے سے جو اندھا دھند کمایا گیا۔ اس نے اسپین ڈاکٹرز کی ایک فوج ظفر موج خرید رکھی ہے، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیو یارک ٹائمز سے لے کر واشنگٹن پوسٹ سے لے کر بڑے بڑے، اب میں کیا چینلز کے نام لوں، ہر چینل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو
नवाज शरीफ को आप कुछ नहीं कह सकते थे। जब अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला का एक खुदकार निज़ाम जब हरकत में आता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो इंतहाई आम फहम, इंतहाई सिंपल, सादा, यानी अकामे पे पकड़वा देता है। अकामा जो इंतहाई फजूल और बेवकत चीज जिसके बारे में कुछ, वो तभी तो हैरान है कि देखें जी मैं अपने बच्चों से तनख्वाह नहीं लेता था, मेरा जुर्म। तो तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि हिमालय से भी बड़ा है, लेकिन पकड़ा तुम एक छोटी सी रॉक की वजह से। ये अल्लाह का निज़ाम है। मैं अपने शो में कुछ सैकड़ों बल्कि शायद हजारों दफा कह चुका हूं कि नमरूद को भी उसने मच्छर के जरिए पकड़ा था, और अबरहा के हाथियों को भी बहुत छोटे, इतना सा परिंदा जिसके गौल को अबाबील कहते हैं, और जो कंकरी वो फेंकता है वो खाए हुए भुस की मानद कर देता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये उसका स्टाइल है। ये हम हैं जो तोप से मच्छर मारने चल निकलते हैं। अल्लाह ताला इस तरह नहीं करता। उसका यही स्टाइल उसको खुदा बनाता है, शहनशाहों का शहनशाह बनाता है कि इंतहाई आसानी के साथ वो बड़े बड़े जगादरियों को औंधा गिरा देता है। चुनांचे एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कर पा रही, इनके रास्ते की रुकावट नहीं बन रही। इवन मुशर्रफ ने अपने आप को अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के आगे सरनगू कर दिया था, और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ने पिछले 15 साल में सिर्फ एक ही काम किया, और वो है हिंदुस्तान की खिदमत, भारत की खिदमत। क्यों? एक तो इस रीजन में उसे भारत जैसा सपोर्टर चाहिए चाइना की निगरानी करने के लिए, और दूसरा उसके अंदर इतनी बड़ी लॉबी अमेरिका के अंदर इंडियंस की इकट्ठी हो चुकी है कि उसे बाहर सूरत इंडिया को सपोर्ट करना था। मुशर्रफ भी यही कुछ करता रहा। आप देख लीजिए कि आज़ादी कश्मीर की तहरीक सही मानों में दम तोड़ी तो मुशर्रफ के दौर में। ये तो चूंकि नहाए धोए लोग होते हैं ना, इन्हें कोई कुछ कहता नहीं है, अनटचेबल्स हैं। सच पूछे तो मुशर्रफ इस मामले में सबसे बड़ा मुजरिम वो है। अब आइए नवाज शरीफ की तरफ कि इसने थ्रू आउट मोदी की खुशनुदी को फॉलो करते करते पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दिया कि हम रांदा दरगाह होके रह गए, और अगर अल्लाह ताला मेजर चेंज इस इलाके में ना करता तो आज क्या अगले 50 साल मरियम नवाज के पोते पोतियां आपके ऊपर राज कर रहे होते हैं। और वो चेंज क्या आई कि मेजर एक्टर्स को अल्लाह ने पूरी की पूरी बसात चेंज करके रख दी। यानी अमेरिका यहां पर एक बेनवा रुकन नजर आता है पूरे सिनेरियो में, एक छोटा सा प्यादा नजर आता है जो सुपर पावर थी कल की। एक एक चीज हमें डिक्टेट किया करता था 7th फ्लोर ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट। आज उसे पूछता कोई नहीं। क्यों? अब देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन। अब इस रीजन के कुछ और भी ठेकेदार पैदा हो चुके हैं। चुनांचे नवाज शरीफ की दाल नहीं गली, उसके साथियों की दाल नहीं गली, और आज अंजाम